السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے بڑا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانفال آیہ مبارکہ 48 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 52 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید ٹرانسلیشن کا نہیں ہوگا اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 49 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ تفسیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنگ بدر کا ہی واقعہ بیان کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ لوگ کہہ رہے تھے جو منافق تھے اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ ان لوگوں سے مراد یہود بھی ہو سکتے ہیں اور منافقین بھی، اور کچھ ایسے لوگ کہ جو دیکھا دیکھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں، ابھی جو ایمان ہے وہ دل کے اندر سرایت نہیں کیا، یا پھر کچھ لوگ پہلے مسلمان ہو گئے سرسری مال غنیمت دیکھ کر، یا جیسے بعض اوقات انسان دین کی اچھی اچھی باتیں سنتا ہے، اس انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور ایمان کا لیول جوش میں آتا ہے، وقتی جوش میں آتا ہے، لیکن بعد میں پھر اسی ڈگر پہ آ جاتے ہیں جس پہ پہلے تھے۔ تو ادھر بھی کچھ ایسے ہی لوگوں کا حال تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو بدر میں شریک ہونے والے تھے ان کے بارے میں خوب باتیں کی کہ یہ مسلمان تو دیوانے ہیں، ان کے اندر کوئی عقل و شعور نہیں ہے، اتنے بڑے علاؤ لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے گھروں سے نکل پڑے ہیں موت کو گلے لگانے کے لیے، نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے نہ کوئی اور دنیاوی ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کر سکیں، اور قریش کا جو لشکر ہے وہ خوب تیاری کے ساتھ، خوب شان و شوکت کے ساتھ نکلا ہے، تو یہ کیسے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو واقعی دیوانے ہیں کہ جو موت کو خود ہی اپنے گلے لگا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی رہیں گی، کیونکہ یہ مشن انبیاء ہے، یہ ہر جگہ پہ ایسے ہوا کرتا ہے، یہ ہمیشہ ہی لوگوں کی ایسی روش رہی ہے کہ جو بھی قرآن و حدیث کو لے کر چلتا ہے، مشن انبیاء کو لے کر چلتا ہے، تو ان کو باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ جیسا کہ پھر مزید آگے چل کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کیسو کے کسریٰ کی جو فتوحات تھیں ان کی بشارت دی، پیشین گوئی سنائی، تو اس وقت بھی جو باتیں کرنے والے تھے انہوں نے خوب باتیں کی کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے، وہ جی چلے ہیں کیسو کسریٰ کی فتوحات دیکھنے، لیکن ایسے عقل کے اندر کیا جانے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، وہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے نازل کرے۔ سب سے بڑھ کر جب انسان مشکلات پہ صبر کرتا ہے، مشکلات سے گزر کر اس مشن کو نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے، اس کا اجر کبھی نہ کبھی انسان کو دنیا پہ بھی نظر آ جاتا ہے، اور جو آخرت میں اللہ کے ہاں چھپا ہوا ہے وہ تو سب سے بڑھ کر ہے، لیکن اس چیز کو بہت ہی کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ مسلمان مومنین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس طرح کی باتیں سن کر دل شکستہ نہیں ہوئے، دل چھوڑ کر بیٹھ نہیں گئے، اس مشن کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جس کام پہ جس سفر پہ گامزن تھے اس کو پورا کر کے ہی رہے، اور اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی اچھا نعم البدل عطا کیا۔
تو یاد رہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہوا کرتے ہیں وہ مومنین کے لیے تسلی کے لیے ہوا کرتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کو اس طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ لوگ اگر مشن چھوڑ کر بیٹھ جاتے تو اس کام کو آگے لے کر کس نے بڑھنا تھا۔ انہوں نے دل شکستہ ہو کے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اپنے مشن میں سچا ہے تو اس کو چلتے ہی جانا چاہیے، چھوڑ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے۔ تو آج ہمیں بھی بعض اوقات اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ آج اتنی بھاگ دوڑ کی زندگی میں، اتنی مصروفیت کی زندگی میں کس کے پاس ٹائم ہے کہ اس طرح دین کا کام کرے۔ تو سب سے پہلے حقوق العباد ہیں، گھر والوں کو ٹائم دینا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ میں یہ بات کہوں گی کہ جو لوگ قرآن و حدیث کو لے کر چلتے ہیں ان کے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر طریقے سے نمٹا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی فرشتے ہوا کرتے ہیں جو ان کی مدد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ لیکن جو باتیں کرنے والے ہیں ان کی طرف سے بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ نعمت نہیں چکھی، ان کو نہیں پتا کہ اس کی مٹھاس کیسی ہے۔ چاہے انسان کتنی بھی مشکلات سے گزر رہا ہو تو اس مشن کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ قرآن و حدیث کا مشن ایسا ہے کہ انسان اس مٹھاس کو ایک بار چکھ لیتا ہے پھر اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ موت کو تو گلے لگا سکتا ہے لیکن اس کو چھوڑ کے بیٹھ نہیں سکتا۔ لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جو واقعی اپنے مشن میں سچا ہے۔ لیکن جو دیکھا دیکھی کرتا ہے یا وقتی اس نے کچھ ایسا سنا تو اس کے ساتھ چلا، پھر کہیں دنیا کی رنگینیاں دیکھی اس میں مگن ہو گیا، تو اس کے لیے بھی استقامت اختیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یاد رکھو کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اگرچہ آیہ مبارکہ اہل بدر کے بارے میں کہ جو دوسرے لوگوں نے ان کے بارے میں باتیں کی ان کے لیے نازل ہوئی، لیکن اگر قاعدہ کلیہ دیکھا جائے تو یہ تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے اصول ہے کہ جو بھی اس مشن میں نکلتا ہے ان کے لیے پھر جو دوسرے لوگ ہیں وہ واقعی باتیں کرتے ہیں، ان کو پھر باتوں کے پتھر سہنے پڑتے ہیں۔ اس کے لیے پھر محنت اور کوشش ضروری ہے اور دعا بھی استقامت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس رستے میں استقامت انسان کو عطا کرے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اور اے نبی کاش کہ آپ اس وقت کی حالت کو دیکھیں جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے چہروں اور پشتوں پہ مار رہے ہوتے ہیں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چکھو عذاب جلنے کا۔ اس میں اگرچہ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ اسپیشلی آیت بدر کے جو ادھر کفار شریک تھے ان کے لیے ہے، لیکن اصول قاعدہ کلیہ عام ہے۔ جیسا کہ بدر میں 70 مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت مارے گئے تھے ان کی جو حالت فرشتے اس وقت مار رہے تھے، مار مار کر ان کی جانیں نکال رہے تھے، کاش کہ آپ دیکھ لیتے کہ ان کا کیا برا حال ہو رہا تھا۔ جو پہلے للکار رہے تھے، دن دناتے بھی رہے تھے کہ ہم اس دن کو یادگیری کے لیے بنائیں گے، جشن منایا کریں گے، خوب شغل میلے کی صورت اختیار کریں گے، تو اس وقت جو ان کی موت کے وقت حالت تھی وہ دیکھنے والی تھی۔ اور یاد رہے کہ کافروں کی جو موت کی حالت احادیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے، وہ بہت ہی زیادہ ہولناک منظر بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قبر میں جو حالت کہ مار مار کر فرشتے ان سے سوال و جواب کرتے ہیں اور ان کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ وہ جو قبر میں فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، وہ بھی بہت ڈراؤنی شکل میں، اور اس وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے وہ قابل بیان نہیں ہے۔ اس وقت اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے کہ آگ کی طرف سے اس کے لیے قبر میں کھڑکی کھول دی جاتی ہے تاکہ اس کو مسلسل عذاب ہوتا رہے، جیسا کہ آیہ مبارکہ کے لاسٹ پہ بیان کیا جا رہا ہے وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے ہیں فرشتوں اس وقت کہ چکھو عذاب جلنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ یہ حال ان کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ان پہ کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ ان کے جو ہاتھ آگے بھیج رہے تھے ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا، یا پھر آئندہ بھی باقی کفار کے ساتھ بھی ہوتا رہے گا۔
وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا ان کے ساتھ ایسا کرنا کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں آگے بھیجی وہی ان کے ساتھ، اس کے بدلے میں ہی ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، بلکہ حدیث قدسی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، یعنی کہ حدیث قدسی کا یہ انداز اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ اے میرے بندوں، میں نے ظلم کو اپنی جان پہ حرام کیا ہے، لہذا تم بھی آپس میں ظلم نہ کرو۔ میرے بندوں، تم سب اپنے اعمال کی جزا پانے والے ہو۔ یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں گن گن کر رکھ رہا ہوں، پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اور جو خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جو اس کے سوا کچھ اور حالات پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، یعنی کہ پھر اپنے اعمال دیکھے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر یہ حالات آئے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی ہی شامت ہے۔ انسان اپنے برے حالات دیکھ کر اللہ کو بلیم نہ کرے، بلکہ اپنے ہی اعمال کو دیکھیں کہ ہم سے ہی کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں البتہ بعض اوقات انسانوں کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات درجات کی بلندی کا سبب بھی ہوتے ہیں کہ جو آزمائشیں آتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں، کذا بآل فرعون، ان کا حال بھی آل فرعون کا سا ہوا اور ان لوگوں کا سا جو ان سے پہلے تھے، یعنی کہ پہلی جو قومیں گزر چکی، قوم عاد، سمود، نوح علیہ السلام کی قوم لوط، قوم شعیب علیہم السلام، تو ان سب انبیاء کی قوموں نے جھٹلا دیا، ان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عذابات نازل کیے تو وہ بھی ان پہ کوئی ظلم نہیں تھا، بلکہ ان کی اپنی ہی شامت اعمال تھیں۔ تو ان سب کا حال بھی انہی لوگوں جیسا ہوا، انہوں نے بھی کیا کیا تھا؟ اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا تھا، انبیاء کو جھٹلا دیا، ان کو ناحق قتل کیا، تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ طاقتور، بہت سخت عذاب کرنے والے ہیں۔ پھر ایسا انسان اللہ کے عذاب سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتا، اللہ اپنی طاقت بھی دکھاتے ہیں اور سخت عذاب دینے پہ بھی قادر ہیں۔ آج کے اتنے کافی ہیں، ہم لوگ آیہ مارکہ 52 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے ہیں، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے، سنانا ہے اور چھٹی نہیں کرنی۔ اور جو کل والا لیسن ہے وہ آپ لوگ مغرب سے پہلے سنا دیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس لگ جائے گی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔